بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیے گا۔ آج ہم آپ احباب کے سامنے روایت ہادی و مہدی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا واقعی یہ دعا دی تھی یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ حدیث ہے کیا، تو میں احباب کی خدمت میں حدیث کو متن اور سند دونوں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویۃ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ سند تو آپ حضرات کے سامنے ہے، میں نے آپ احباب کی خدمت میں متن پڑھا ہے۔ مرزا صاحب کی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو کس کس محدث نے نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں ذکر کیا، اور امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں ذکر فرمایا، امام ابن ابی خیثمہ نے التاریخ ابن ابی خیثمہ میں ذکر کیا، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے جامع ترمذی شریف میں ذکر کیا، امام ابن ابی عاصم نے الاحاد والمثانی میں ذکر کیا، امام ابو بکر الخلال نے اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا، امام بغوی نے معجم الصحابہ میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس روایت کو ذکر کیا، اور امام آجری نے الشریعہ میں اس روایت کو ذکر کیا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا، اور امام ابن خراط نے اپنی کتاب الاحکام الکبریٰ اس میں ذکر کیا۔ اور یاد آیا کہ جو کتاب انجینئر صاحب نے اپنے منہ کے بالکل سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے، اس میں سب سے نچلی تیسری جلد میں امام ولی الدین تبریزی نے مشکوٰۃ شریف میں بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس روایت پر 4 باتیں کہی ہیں، ذرا سن لیجئے۔ اچھا، ان ساری حدیثوں کے بارے میں ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی اہم، باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب، صحیح نہیں حسن تک۔ انجینئر مرزا صاحب نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اس حدیث کو امام نسائی نے ضعیف کہا ہے۔ دوسری بات کہی کہ اس حدیث کو امام حاکم نے ضعیف کہا ہے۔ تیسری بات کہی کہ باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب، اور چوتھی بات کہی شیخ زبیر صاحب، یعنی ان دونوں نے حسن کہا ہے اور امام حاکم اور امام نسائی دونوں نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ ہم مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ امام حاکم نے اپنی کس کتاب میں اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور امام نسائی نے کہاں ضعیف کہا ہے؟ نہ ہی امام حاکم نے اس کو ضعیف کہا ہے اور نہ ہی امام نسائی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ امام حاکم اور امام نسائی دونوں سے اس روایت کو ضعیف کہنا ہرگز ثابت نہیں ہے، اور مرزا صاحب امام حاکم اور امام نسائی دونوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس روایت کو انہوں نے ضعیف کہا ہے۔ ہم مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے تا قیام قیامت آپ اس کا حوالہ پیش کریں کہ انہوں نے کہاں ضعیف کہا ہے، ورنہ یہ آپ کا الزام ہے، اور یہ یقیناً الزام ہے، کیونکہ ان دونوں سے ہی اس روایت کو ضعیف کہنا ثابت نہیں ہے۔ تیسری بات کہ البانی صاحب نے حسن کہا ہے، اور ساتھ مرزا صاحب کہتے ہیں صحیح نہیں حسن۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ البانی صاحب نے حسن کہا ہے یا صحیح کہا ہے۔ آپ البانی صاحب کی کتاب جامع ترمذی کی تحقیق دیکھ لیں، وہاں پر البانی صاحب نے جب اس حدیث پر کلام کیا تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب آپ کو نظر نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اسی حدیث کو علامہ البانی اپنی کتاب سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی لائے ہیں۔
اور باقاعدہ 3 صفحات کی اس پر بحث کرنے کے بعد لکھا ہے فالحدیث صحیح. اور مشکات شریف کی تحقیق میں بھی البانی صاحب نے اس روایت کی سند کو بالکل حسن کہا ہے، لیکن مرزا صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لہٰذا یہ بھی آپ کا جھوٹ پکڑا گیا کہ البانی صاحب نے اسے حسن کہا ہے، صحیح نہیں کہا، حالانکہ صحیح کہا ہے، حسن نہیں کہا. اس کے بعد آپ نے اگلے بندے کا نام لیا کہ شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، صحیح نہیں حسن، یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، حالانکہ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حسن نہیں کہا. مرزا جی کہہ رہے ہیں حسن کہا ہے، صحیح نہیں، ہم کہتے ہیں صحیح کہا ہے، حسن نہیں. تو یہ چوتھا جھوٹ مرزا صاحب کا 10 سیکنڈ کے اندر 4 جھوٹ بول کر مرزا صاحب آرام سے تشریف فرما ہے. اب آخر پر ایک حوالہ بطور تحفہ پیش کرتا ہوں کہ 2011 میں جب مرزا صاحب اتنے بڑے کذاب نہیں تھے، تب انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر 5A میں خود ہی اس حدیث کو نقل کیا اور ساتھ لکھا کہ ترجمہ صحیح حدیث اور ترمذی کے حوالے سے نقل کی، اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پوری ہوئی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میں خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھا ہوں، تو نئے ایڈیشن میں انہوں نے اس پوری روایت کو ہی اپنے ریسرچ پیپر سے اڑا دیا اور رجوع بھی نہیں کیا کہ میں نے پہلے یہ لکھ دی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اصل بات یہ تھی میں نے غلط لکھ دی. نہ، انہوں نے سرے سے ہی اڑا دیا. معلوم ہوا کہ گل وچ ہو رہے